بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ ناظرین محترم، اس باکمال اور عظیم شعر کے خالق جناب افتخار عارف ہیں، اور ہماری سعادت کہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر، ادیب، دانشور جناب افتخار عارف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، 11 محرم ہے، کربلا ہو چکی، یہ عظیم قربانی جو ذبح عظیم کہلائی، ریگزار کربلا پہ واقع ہوئی۔ خانوادہ رسول بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، لیکن کربلا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو، اسلامی اقدار کو، بلکہ انسانی اقدار جو اسلامی اقدار ہی ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا فراہم کر دی۔ بعد از کربلا ترویج کربلا، یہ کیسے ہوئی؟ کس طرح حضرت سید سجاد علیہ السلام اور ان کے ساتھ قافلہ سالاری کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے عہد کے باکمال شاعر، ادیب جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ سر، یہ جب ہم پروگرام 11 محرم کے حوالے سے سوچ رہے تھے تو میرے ذہن میں آپ کا یہی شعر آیا جو میں نے سرنامے کے طور پر اپنے انٹرو میں پڑھا۔ کربلا کہتے ہیں، وہ ایک فارسی کا شعر ہے، میں مفہوم ادا کروں گا، شاید آپ پڑھ دیں کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ فرمائیے گا۔ سر نئے در نئے نوا می ماند گر زینب نبود، ہاں ہاں ہاں، کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبود۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ روز عاشورہ کربلا کا ایک باب کوفے اور دمشق سے ہوتا ہوا مدینہ تک پہنچا، ایک کی سالار سیدہ زینب بنت امیر المومنین تھیں اور ایک سید الشہداء کی قیادت میں۔ بے شک بے شک بے شک، کوئی اس میں شک نہیں۔ اب کہتے ہیں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں اس کو خود، کہ کربلا 10 محرم تک یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا ایثار تھا، ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے سر کیا۔ خود ختم مرتبت امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ بتا گئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو بعد کا مرحلہ شروع ہوا، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اکیلے طے کیا، جبکہ جو پہلے والا مرحلہ تھا اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی اور مخدرات عصمت بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں، شانہ بشانہ تھی۔ یہ مرحلہ کتنا مشکل تھا، کتنا دشوار تھا، لیکن کتنا ہی خود آپ کی شاعری میں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ کس طریقے سے، کس حسن و خوبی سے ادا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کو بہت پیچھے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور امام حسن کی شہادت ہوئی۔ اب ایک دور شروع ہوا جب یزید کو بحیثیت ولی عہد مقرر کرنے کے لیے امیر شام نے لوگوں کو ہموار کیا، اور لوگوں نے ان کو ہموار کیا، اور جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح سے طاقت کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انتقال ہوا تو فوراً ہی یہ کہا گیا کہ بیعت لے کر مدینے سے بھیجا جائے، اور ولید جو گورنر تھے اس زمانے میں مدینے کے، انہوں نے بلایا، اور امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ ایک بہت ہی تاریخی فقرہ ہے
جو تاریخی فقرہ ہے اس میں روایت مسلسل ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے. واہ واہ. اور اس کے بعد گھر تشریف لائے اور سمجھیے کہ انہوں نے کہا یہ گیا تھا، امیر شام نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ یہ 4 آدمی ہیں جو تمہاری خلافت کے راستے میں آڑے آ سکتے ہیں. ایک تو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور عبد الرحمن ابن ابو بکر ہیں اور عبداللہ ابن زبیر ہیں اور حسین ابن علی ہیں. اور سب کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. چنانچہ امام حسین کے روانہ ہونے سے پہلے عبداللہ ابن زبیر فوراً ہی مدینے سے مکے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کے انہوں نے گویا ایک طرح سے مقیم ہو گئے اور اپنے لوگوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی. امام نے سفر شروع کیا، مکے پہنچے. حاجی بڑی تعداد میں آ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ریشہ دوانیاں حکومت کی طرف سے ہو رہی تھیں سب اس سے واقف تھے. کچھ پتہ نہ چلتا کون کس نے قتل کر دیا، کس نے شہید کر دیا، کس نے. اور امام بار بار یہ کہتے تھے کہ میری جان جائے یا رہے، میری وجہ سے حرم کعبہ کی حرمت پر حرف آئے یہ مجھ کو بالکل منظور نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور تشریف لے گئے مدینے سے، مکے سے باہر نکلے. اب آپ کے سامنے سارا سفر ہے. سفر طے کرتے ہوئے یہاں سے واقعات ہوتے ہیں جو آپ پورے ہفتے آپ نے سنے ہوں گے. حضرت مسلم ابن عقیل کا واقعہ، وہاں عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم اور سفیر حسین کی شہادت، اور اب جو لوگوں میں ایک گرفتاریاں کوفے میں شروع ہوئیں اور جو ماننے والے تھے ان کو بند کیا گیا، کسی کو قید کیا گیا، کسی کو. ایسی صورت میں پھر کربلا میں آپ تشریف لائے محرم کی 2 تاریخ کو. سید محمد تقی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ 192 گھنٹے ہیں جی جی جس میں یہ پورا واقعہ آپ دیکھتے ہیں ترتیب وار. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں مجلسوں میں جو 10 دن ہیں ساؤتھ ایشیا میں، مشرقی ایشیا میں، لوگوں کے نام منسوب کر دیے گئے ہیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک دن گفتگو ہوتی ہے، حضرت ابو الفضل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے 8 تاریخ کو، 7 تاریخ کو حضرت قاسم کے بارے میں بات ہوتی ہے، حضرت عون محمد کے بارے میں ذکر ہوتی ہے، حبیب ابن مظاہر اور حر کے بارے میں بات. تو گویا یہ ایک ایسا ہے کہ یکی بعد دیگر آپ کے سامنے پوری تصویر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے شام غریبہ تک کی. بالکل صحیح، بالکل بالکل صحیح. جی جی فرمائیے فرمائیے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب جیسے شام غریبہ ہو گئی، اب شام غریبہ کا سارا واقعہ ہے. عصر عاشور کے وقت امام نے امر الہی کے سامنے اور رضن میں قضائے و تسلیماً لامرہ لا معبود سواک تیرے سوا کوئی، اور صدائے استغاثہ بلند کیا اور پھر زین سے زمین پر تشریف لائے. اس واقعے کے بیان کرنے کی نہ مجھ میں ہمت ہے، نہ میری حیثیت اور اوقات ہے کہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مگر تاریخ عالم کا یہ سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے لیے کتابیں لکھی گئیں، تحقیقات کی گئیں، ذکر کیا گیا. ایک تذکرہ ہے کہ جو جاری ہے. دنیا کے نقشے پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں ذکر حسین نہ ہوتا ہو، اور اس میں فرقے کی بھی قید نہیں ہے، مذہب کی بھی قید نہیں ہے. جو انسان ہے، اور دیکھیے اعلائے کلمہ حق جو ہے وہ سب سے، یہ اسلام کا ایک بنیادی عنصر ہے کہ جو آدمی حق کے قیام کے لیے اور خیر کے قیام کے لیے اور باطل کے خلاف
قیام نہ کرے تو اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ چنانچہ امام نے وہ حق ادا کیا اور سجدے میں سر رکھا۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے اپنا عنوان قائم کیا تھا، جی جی، تو لیکن افتخار عارف صاحب یعنی افتخار عارف صاحب میں ایک عرض کروں کہ کیونکہ ہمارے پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر حصے میں آپ کا کلام ضرور سنیں، کیونکہ ایسا آفاقی کلام آپ نے کربلا کے حوالے سے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تو اس وقفے میں جو اب کربلا کے بعد کی بات ہے، ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے قبل کہ اختتام ہو اس سیشن کا، آپ خود اپنی چوائس سے جی بہترین کلام اپنا آپ سنا دیجئے جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہو، اور پھر ہماری گفتگو ہوگی اور پھر ہم وقفے پر جائیں گے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، سبحان اللہ۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے، آخری سجدے میں ہے۔ موت رسوا ہو چکی ہے، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا، گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی قبض۔ سبحان اللہ۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت با کمال کلام۔ اگر آپ سے درخواست کروں، آپ کا ایک اور بہت ہی اعلیٰ کلام امام حسین علیہ السلام کے لیے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ واہ واہ۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سربلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سربلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ کہاں کی جنگ کہاں آ کے سر ہوئی ہے، کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ کہاں کی جنگ کہاں آ کے سر ہوئی ہے، کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں
کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ کی یہ دو باکمال سلام اور کیا خوبصورت مدحت امام حسین اور مطالب اس میں ہے۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کی انہی باکمال باتوں کو جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے عشق پر مبنی ہے ہم جاری رکھیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ترویج کربلا بعد از کربلا، یعنی بعد از کربلا کس طریقے سے ترویج کربلا ہوئی۔ جناب افتخار عارف صاحب، باکمال کلام، باکمال گفتگو آپ نے وقفے سے قبل کی اور کتنا خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ وہ یہ کہا جاتا ہے موضوع کی مناسبت سے رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت معروف حدیث کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم نے کئی دفعہ علماء سے سنا کہ اس حدیث کی کئی جہتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کربلا تک یقیناً حسین رسول اللہ سے تھے، لیکن کربلا کے بعد جو رسول اللہ کی تعلیمات تھیں، اسلام کی جو معنویت تھی، جو اقدار تھیں، اب وہ حسین سے ہیں۔ تو گویا اب یوں کہیے کہ کربلا کے بعد پھر یہ اس حدیث کا ہمیشہ کے لیے دوسرا حصہ جاری و ساری ہے کہ اب حسین مجھ سے ہے، لیکن دوسرا حصہ کہ میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا نے ایک سوال، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ شاعر ادیب بہت حساس ہوتا ہے اور آپ تو ہمارے عہد کے بہت بڑے، بلکہ بہت سارے نقاد کہتے ہیں کہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ کربلا انسانی جذبات کو، انسانی خیالات کو کس قدر متاثر کرتی ہے کہ اب پھر کربلا کے بعد کوئی شخص بھی اسلام کی اور انسان کی اقدار کو ختم نہیں کر پایا؟ جی ہاں، یہ بات بڑے فلاسفہ نے بھی کہی ہے، علماء نے بھی کہی ہے، اور مسلسل یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ باطل کے مقابلے میں، جبر و استبداد کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں اعلاء کلمہ حق کے لیے، خیر کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ایک آواز اٹھی۔ وہ تمام لوگ لائق منزلت ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے سقراط کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے ان کو شہید کیا گیا۔ بعد والوں میں اہل تصوف، اہل عرفان منصور حلاج کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اس کی جو کشادگی ہے، اس کی جو وسعت ہے اور معنویت ہے کربلا کی، دیکھیے پہلے دن سے ایک بات امام نے اپنا منشور واضح کر دیا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نانا کا جو دین ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فسق و فجور کا رواج ہو رہا ہے، اور میرے لیے یہ بات، میرے ہوتے ہوئے یہ بات گویا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اچھا یہ، اور وہ بھی جانتے تھے، جو دوسرے تھے ان کے علم میں بھی تھا کہ یہ ضرور، یعنی امام حسن کی شہادت کے بعد سے صورتحال بدلی تھی، مگر مسلسل یہ سازشیں تھیں کہ کسی صورت سے خلافت اسلامیہ جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے، اور تبدیل ہو گئی۔ مگر دیکھیے کیا ہوا اس کا، جیسے ہی شہادت کا مرحلہ گزرا اور ہمارے قافلے کو لے کر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوفے اور پھر دمشق لے جائے گئے، ایک سرکاری طور پر تماشا لگایا گیا جسے کہتے ہیں، لوگ بازاروں کو سجایا گیا کہ قیدی آ رہے ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی، مگر دیکھتے دیکھتے صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔
جناب زینب کے خطبے آپ نے سنے ہیں، امام زین العابدین کی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ بے شک میں اب آپ سے ایک بالکل سیدھی سی سادی سی ایک بات، بچے نوجوان اس کو سن رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ امام زین العابدین اس دن اپنی علالت کی وجہ سے مسلط الہی تھی کہ وہ علیل تھے اور وہ میدان میں نہیں جا سکے۔ اب لیکن انہوں نے یہ سب دیکھا، انہوں نے کیا کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے والد ماجد کو، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے سامنے ان کے چچاؤں کو، ان کے سامنے ان کے ماننے والوں کو شہید کیا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا، پاو زنجیر کیا گیا در بدر۔ اور امام مسلسل فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یعنی شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مگر یہ جو ہمارے ناموس کی در بدر پھیلایا جانا جو ہے یہ اس قدر بڑا علم انگیز اور المیہ تھا۔ اور جو سیدہ نے فرمایا بھی کہ تیری بیویاں تو پردے میں ہیں اور محمد مصطفیٰ کی بھی، لیکن کیا ہے کہ ایک کتنا بھی جبر ہو، کتنی بھی صورت ہو، حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کیا ہوا کہ وہی 61 ہجری اور اس کے فوراً بعد 2-3 سال کے بعد مدینے میں جیسے کہ یہ شورش ہوئی اور وہاں بہت بے شمار صحابہ کو قتل کیا گیا۔ مدینے میں لکھا جاتا واقعہ میں گھوڑے باندھ دیے گئے اور قتل جو تھا وہ حلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد ادھر حجاج بن یوسف گئے اور انہوں نے مکے میں آتش زنی کی اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا۔ اور لیکن کیا ہوا کہ جب 64 ہجری میں یزید رخصت ہوا تو اس کے بیٹے نے اس قابل نہیں سمجھا اس تخت پر بیٹھنا کہ جو خون حسین سے اور مظلوموں کے خون سے رنگا ہوا تھا اور جو جبر کی اور طاقت کی اور قوت کے بلبوتے پر حاصل کیا گیا تھا۔ دیکھیے کیا، چلیے اب آپ نے بات کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد 2 کوفے کے کچھ لوگ تھے جن میں ایک ہمارے اللہ کے رسول کے ایک بزرگ صحابی تھے سلیمان ابن سرد خزائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس زمانے میں جیل میں ڈال دیے گئے۔ پھر جب وہ آزاد ہوئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امام کو بلایا، ہم نے ان کو خطوط لکھے اور پھر ہم نے ان کا ساتھ ہم نہیں دے سکے اور ہمارے سامنے وہ شہید ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک بڑا لشکر، اس کو عین الوردہ ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں، وہاں پر ہوئی جنگ ہوئی اور وہاں وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر مختار ابن عبید ثقفی نے قیام کیا اور قیام مختار میں بہت سی روایتیں ہیں، مگر اس جو تاریخ ہے وہ تو یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کا انتقام اور ان کو سزا دینا مقصود تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے قاتلین تھے اور ان کو لایا گیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ 90 برس تک وہ رہے اور اس کے بعد ایک کے بعد شورش ہوتی رہی اور مگر چیلنج کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ میں جو عظیمت کا ایک سلسلہ ہے وہ بہت آگے تک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، ان ہمارے ائمہ نے ایک راستہ اختیار کیا، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی جو نوجوان تھے انہوں نے قیام بھی کیا۔ زید ابن علی نے قیام کیا، یحییٰ نے قیام کیا، محمد نصر زکیہ نے قیام کیا، ابراہیم نے قیام کیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اور یہ سب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مستفید ہیں سارے کے سارے قیام۔ جی بے شک بے شک۔
अच्छा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रसूल पाक का ताल्लुक़ था, और जिस तरीके से ख़ुद रसूल पाक ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस वक्त करबला का वाक़या, आपकी शहादत बयान की, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वो हिस्सा भी हो जाए, और उसके बाद फिर हमारा जो बाकी प्रोग्राम होगा वो बादस करबला, तरवीज करबला और आपके कलाम का वो हिस्सा भी हम सुनेंगे जो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ है। लेकिन रसूल पाक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ और करबला की गवाही, और उसमें फिर आपका वो आफाकी कलाम के हुसैन आगोश पैगंबर में जब लाए गए थे, वहीं बुनियाद तहज़ीब अज़ा रखी गई थी, और यही वो तहज़ीब अज़ा है कि जो फिर 11 मुहर्रम के बाद से अब तक जारी है, ये वक्फ़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फरमाइएगा सर। जी देखिए, अब ये मसलन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अमीरुल मोमिनीन और हसनैन करीमैन, जो समझिए अहले बैत, जो ये नफूस क़ुदसिया जो हैं, इनका ताल्लुक़ और इनके बारे में कुरान ने गवाहियाँ दी हैं, हदीस में गवाहियाँ हैं, सब सारा आलम इस्लाम, किसी इसमें फ़िरक़े की और की क़ैद नहीं है, सब इनका एहतराम करते हैं दिल से, और सब इनकी अज़मतों को और फ़ज़ीलतों को तस्लीम करते हैं। और जब किताब में अल्लाह के रसूल के कौल के बाद और किताब इलाही के वाज़ेह ऐलानात के बाद किसी और तरफ गुफ्तगू करना मेरे ख़्याल में शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं। अच्छा, अब ये है कि रवायतें हैं जैसे बहुत, और ये हदीस की किताबों में है और सिहा में है। मसलन शहादत की के सिलसिले में हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रवायत है कि एक वो जो खाक जब सुर्ख हो जाए जी जी, तो ये समझना कि हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया गया। और करबला की खाक, वो खाक मदीने में थी बीवी जब वो सुर्ख हुई, जब उनकी शहादत वाक़ हुई। बहुत से वाक़यात हैं इसी तरीके से बताया जाता है, रवायतें बताती हैं कि जनाब सैयदा जब ये दोनों हसनैन करीमैन तशरीफ़ लाए, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया, और तवातुर के साथ रवायतें होती हैं, हमारे यहाँ पढ़ा भी जाता है, ज़िक्र भी किया, तारीख़ में भी लिखा जाता है, और जिस जिस तरह से लिखा जाता है वो सब आपके इल्म में है कि कैसा राकिब है और कैसा मरकब है, कैसी सवारी है, कैसा सवार है, ये मुझसे है, मैं ये मुझसे है, ये और तुम्हारा मेरा वो हिस्सा है जो मूसा का हारून से था। तो ये सिहा की हदीसें हैं, ये कोई किसी एक फ़िरक़े की हदीसें नहीं हैं। और कुरान शरीफ के वाज़े अभी कुछ दिन गुज़रे, अभी मुबाहला हुआ। अब मुबाहला में नसारा नजरान के सामने जिन लोगों को लेकर गए थे, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे, और बीबी थी, गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिए हुए थे, और इमाम हसन की का हाथ पकड़े हुए और तशरीफ़ ले गए मुबाहले के लिए। अब इसमें मुफस्सिरीन ने भी वज़ाहतन लिखा हुआ है कि ये 5 हज़रात ये हैं, सब ने लिखा हुआ है, यही तो 5 हैं मक़सूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफ़ा अली। सुभान अल्लाह। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं चाहूँगा वो जो अभी आपने बयान फरमाया, आपने उसको इतनी अजीम शान तरीके से जो है नज़्म किया है कि अब मेरी ख्वाहिश हो रही है कि आप वो कलाम अता फरमा दीजिए हुसैन आगोश पैगंबर में। जी जी जी, देखिए मैंने दो चीज़ें, एक वो छोटी सी नज़्म करबला गवाही दे रख लिखी है, जी जी, और दलील बैत फासिक करवा रखी है। जी जी जी, हमारे पास वक्फे से कबल को 2-3 मिनट हैं, तो एक मुख्तसर से अब आप सुना दीजिए, और वक्फे के बाद फिर हम सुनेंगे बाकी आपकी।
اچھا، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، بے شک، واہ، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، واہ، دلیل واہ، بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، واہ، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے واہ، واہ، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، سبحان حسین اللہ، آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، واہ، واہ، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی واہ، تھی، واہ، سبحان اللہ، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، سبحان دلیل اللہ، بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب اپنا بہترین پھر گیا۔ کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ جناب افتخار عارف صاحب کی کربلا کے حوالے سے اور ترویج کربلا کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رکھ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ کربلا کی قربانی ہو گئی، ریگزار کربلا پر خانوادہ رسول نے بھوکا پیاسا رہ کر ایک عظیم قربانی دی، لیکن اسلام کی بقا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحفظ فراہم کر دیا۔ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلامی قدریں، انسانی قدریں، انسانی صفات امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے عہد کے ایک بڑے شاعر، بلکہ سب سے بڑے شاعر ادیب جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں، اور افتخار عارف صاحب نے کربلا کے حوالے سے اور ترویج کربلا کے حوالے سے جیسی باکمال شاعری کی ہے، اس کو سب نے نہ صرف پسند کیا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، بلکہ کربلا کی معرفت کو آپ کی شاعری کے ذریعے لوگوں نے مزید مضبوط کیا۔ جناب افتخار عارف صاحب، اب جو ہمارا موضوع ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہم اس موضوع کے عہد میں زندہ ہیں۔ کربلا کی قربانی تو ہو گئی، لیکن کربلا کے بعد پھر کربلا کی یاد ہے، پھر کربلا کی ترویج ہے، پھر کربلا کی زندہ رکھی گئی قدروں کو پہچاننا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے۔ اب کربلا کے بعد جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سید سجاد علیہ السلام نے جو کیا، اور مجھے ڈاکٹر شریعتی کا پھر وہی قول یاد آتا ہے کہ جو چل بسے وہ کار حسینی کر گئے، جو بچ رہے انہیں کار زینبی سر انجام دینا ہے، ورنہ وہ یزیدی ہوں گے۔ فرمائیے۔ جی بالکل، اصل میں یہ ہے کہ کربلا مراسم بہت اہم ہوتے ہیں کسی عقیدے کی پشت پناہی کے لیے، اور لیکن اصل بات ہوتی ہے وہ روح جس کے اطراف مراسم مرتب پاتے ہیں، کوئی تہذیب مرتب پاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو ترجیحات اول ہیں وہ خیر کی بقا ہے، اللہ کے لائے ہوئے دین کا تحفظ کرنا ہے، ان اقدار کا تحفظ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ودیعت فرمائی گئی، اور نبی کریم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کی توثیق و تصدیق کی، اور جو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں قربانی، اتنی بڑی قربانی، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص نے اپنا پورا خانوادہ
تحتیق ہوتے دیکھا، مگر اپنے موقف سے یکسر منہ انحراف نہیں کیا. اور کہا جاتا ہے نا آج کل جدید فلسفے میں کہ جو فریڈم آف چوائس، یہ شہادت ان کا انتخاب تھی. اگر وہ بیعت کر لیتے تو میں بہت سے نام بتا سکتا ہوں کہ جن کی طرح سے وہ بھی آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے شہادت کو اپنے لیے منتخب کیا، اور یہ رتبہ جو ہے یہ کم لوگوں کو ملتا ہے. امیر نے کہا تھا کہ امیر شیخ پڑھے محراب حرم میں پیروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. سبحان اور اللہ. ہمارے مجید امجد نے سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ نے جس طریقے سے کربلا کی اس قربانی کو، کہ جس نے اسلام کی قدروں کو امر کر دیا، وہ اپنے بیان فرمایا. اب جو آپ کی ایک بڑی معروف نظم ہے جو بعد از کربلا کے تناظر میں کہوں گا ایک حوالے کی نظم ہے کہ کربلا کے بعد کس طریقے سے کربلا کو آگے بڑھایا گیا، اگر وہ ارشاد ہو جائے، کربلا گواہی دے. کیا خوب کلام ہے. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی حمایت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی حمایت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے کیسے کیسے کام آئے. واہ. ساتھ ساتھ تھی زینب، دیکھتی رہی زینب. کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام ریگے گرم مقتل پر، چند بے کفن لاشیں بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ دینے والوں کے، ساتھ چلنے والوں کے. کچھ ڈرے ہوئے بچے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام مظلومی، اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیاں کہاں تک ہیں. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں حاشیہ سراؤں کے. بیٹے یہ بند پھر سے پڑھ دوں. جی ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ دے، کوئی مسئلہ نہیں. مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام مظلومی، اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں. سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے
سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی، وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب۔ واہ واہ، وقت نے گواہی دی، سبحان اللہ، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب۔ یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، بے شک بے شک، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو فرش ماتم ہے آہا واہ واہ، یہ بھی ایک گواہی ہے، واہ 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 واہ، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب افتخار عارف صاحب، ظاہر ہے جب آپ یہ کلام لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، کوفہ کا سفر، کوفہ کا بازار اور وہاں خطبے، کوفہ کا دربار اور وہاں خطبے، پھر شام کا دربار اور وہاں خطبے۔ جو شاعر اور ادیب ہوتا ہے وہ اپنا یہ فرض سمجھتا ہے کہ حق کو سمجھے اور حق کو بیان کرے۔ ادب کو، کیونکہ آپ موجود ہیں، ہمارے عہد کے سب سے بڑے ادیب ہیں، یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ادب کو، وہ خاص طور پر مزاحمتی ادب کے جس نے مزاحمت کو، ظلم کے خلاف للکار کو زندہ رکھا، بعد از کربلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اور حضرت سید سجاد کے ان خطبوں سے کس قدر توانائی ملی شعراء کو، ادباء کو، فضلاء کو، اور پھر نظمیں کہی گئیں، منقبتیں کہی گئیں، افسانے لکھے گئے، یہ فرمائیے گا۔ جی ہاں، اس قدر بڑا ذخیرہ ہے، اور عام طور پر کسی ایک واقعے کے بارے میں، دیکھیے کسی ایک تاریخی واقعے کے بارے میں اتنا مواد ادب میں شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے جیسے یونانی المیہ ہیں، یا مثلا سنسکرت میں یا ہندی میں جو جس کو مہاکاویہ کہتے ہیں، ایپک پوئٹری، وہ وہاں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ تو دیومالائی اساطیری صورتیں ہیں۔ جی جی، ہمارا جو شاعر یا ادیب ہے وہ ایک حقیقی تاریخی انسانی المیہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کربلا میں جو رول ماڈلز ہیں، حسین ہیں، بزرگ خاندان، بھائی ہے تو عباس کا ایسا، بہن ہے تو زینب کی ایسی، بیٹا ہے تو علی اکبر کا ایسا، دوست ہے تو حبیب ابن مظاہر کا ایسا، جون ہیں تو وفادار، فضہ ہیں تو وفادار، ہماری بیویاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، یہ سارے اگر آپ دیکھیں گے یہ سب تاریخی کردار ہیں، اس میں کوئی گڑھے ہوئے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس میں سچائی ہے، اس کی صداقت آپ کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، ایک کیونکہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں رہے اور آپ نے عزاداری سید الشہداء دیکھی بھی، آپ خود فرش عزا کا حصہ کلام کے حوالے سے بھی رہے، شرکت کے حوالے سے بھی۔ آج سے چند سال پیشتر اور اب دنیا جو گلوبل ہو گئی ہے، میں یہ ترویج کربلا کے حوالے سے میرا سوال ہے، ہم اب ساری دنیا میں، امریکہ سے لے کر اور آسٹریلیا اور پھر دنیا کے چہار دانگ عالم جسے کہتے ہیں، اس میں جب عزاداری سید الشہداء آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی کیا جس کو کہتے ہیں کہ جذبات ہیں، کہ ایک وقت تھا کہ دنیا اس طرح سے گلوبل نہیں تھی اور عزاداری کی مجالس چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہوتی تھی بہرحال، اور ایک حسین کے نام کا چرچا جو تھا، لیکن آج جو دنیا ہے کہ ابھی ایک معرکہ حق و باطل گزرا اور اس میں حق والوں نے کہا کہ ہم حسینی ہیں اور پوری دنیا کا ہم مقابلہ کریں گے۔ جی جی بالکل، یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جو صاحب نے کہا تھا کہ لوگ پہچانیں گے اور کھلتا جائے گا اور ان کی عظمتوں کا، فضیلتوں کا اعتراف کیا جائے گا۔
انگریزی میں بھی بہت لکھا گیا ہے اور اردو میں تو بہت ہی لکھا گیا ہے، فارسی میں، عربی میں بہت لکھا جا رہا ہے، اور لوگ کشادہ دلی سے آتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کچھ بہت سامنے کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں، یعنی اب اس وقت جیسے میں لکھنؤ میں جب میں طالب علم تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس زمانے میں وہاں ہم مجھ سے پیشتر بادشاہی حکومت جو حکومت تھی جی جی وہ اہل تشیع کی تھی، مگر جی جی وہاں ہندو مسلم سب مل کر عزاداری کرتے تھے اور تہذیب عزاداری کا خیال کرتے تھے۔ بے بے شک شمار مرثیے لکھے ہیں اور بہت کوئی۔ اچھا اب کیا ہے، اب دیکھیے اس وقت میں پچھلے 70 سال سے جب میری عمر تو بڑھ گئی، میں تو اب 81 برس کا ہو گیا، لیکن جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خانوں میں کی تعداد، مسجدوں میں لوگوں کی تعداد، علماء کی تعداد، کتابیں، فرش اعضاء کا معیار بلند ہوا، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، وہ کی جانی چاہیے۔ جب میں برطانیہ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ مجالس عام طور پہ وہاں اردو میں ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھائی انگریزی کے اوریٹرز بھی بلائے جائیں، اور انگریزی میں بھی جی جی جو بچے وہاں پلے بڑے ہیں ان کو جی جی اسی طریقے سے باقاعدہ انہوں نے سیٹس تیار کیے ہیں، اور اس میں انقلاب ایرانی کے بعد ایران میں بہت کام ہوا ہے، تحقیقی سطح پہ بھی بہت کام ہوا ہے، اور بہت نئی وضع کا کام ہوا ہے۔ ہمارے یعنی بزرگوں میں جیسے شہید مطہری اور ڈاکٹر علی شریعتی، حسین طباطبائی، یہ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی کتابیں اگر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ بہت ہی بامانی، عربی میں بھی بہت لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ دیکھیے جس کو ہم مشید دیکھتے ہیں نا کہ نجف سے جو جی جاتے ہیں پاپا رہنا جی کربلا تک 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ امام حسین کی جی طرف جی جی افتخار عارف صاحب، کروڑوں کی تعداد ہے افتخار عارف صاحب، مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت سی باتیں کہنا باقی ہیں، اور جو ہمارے سوالات بھی ابھی ختم نہیں ہوئے، بہت سے سوالات ہیں، اور عزاداری سید الشہداء اور بعد از کربلا، ترویج کربلا، یہ تو اس لیے بھی جاری ہے کہ ہم ترویج کربلا ہی کے دور میں زندہ ہیں، لیکن آپ نے باکمال گفتگو کی کربلا کی پہچان کے حوالے سے، کربلا کی معرفت کے حوالے سے، کربلا کی معنویت کے حوالے سے، اور کربلا کی معنویت کو اور کربلا کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پر بھی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ اس وعدے اور اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے رہیں گے، آپ کو ناظرین بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ کی زبان سے جب مقصد کربلا سنتے ہیں تو یقیناً ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، معنوی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے عہد کے سب سے بڑے ادیب جناب افتخار عارف سے آپ نے بعد از کربلا، ترویج کربلا، کہ کس طرح کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا، یہ آپ نے سنا۔ مزید گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ کربلا والوں کی یاد ہمیشہ ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان۔